میں قاسم عسکری صاحب انہاں تیفون باز استاد علماء محقق قدران سین شیخ تابت جناب علامہ اصغر علی یزدانی صاحب اور ذاکر مسافرہ الشام قاری القصائد ذاکر اہل بیت سید محمد علی مجاہد افلیہ قاضی وسیم صدر خانے وال جو کہ تشریف فرما ہیں اپنے اپنے مقررہ وقت ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرما. التماس دعا بسم اللہ الرحمن یا مولتی یا فاطمہ آغیثنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم بحق فاطمہ الزہراء سیدت النساء العالمین. دعا ہے رحمان اللہ بانیان مجلس توفیقات خیر اضافہ فرما. دعا ہے رحمان اللہ جتنے دنیا تو چلے گئے درجات بلند فرما. حاضرین و سامعین دے جتنے دنیا تو چلے گئے مالک اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. دعا ہے کریم اللہ بانیان آزادی رزق بخت عزت اضافہ فرما. حجت خدا امام زمانہ دا جل ظہور فرما. صلوات مل کے سارے صحبان پڑھو. محمد نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت مل کے صلوات پڑھو. خاندان زہرۃ اللہ میں بانی دی حیثیت ہے قبلہ تشریف فرمانے بالکل بھی میں زیادہ پڑھن دے پروگرام میں چی نہیں انہوں دی موجودگی وچ چند منٹ صلوات پڑھو سارے صحبان مل کے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب مل کے صلوات. الصلاۃ والسلام علی سیدت جلیل دل مخدوم دل محروم کڈاتا وسدی ہے. صدقے جاواں بلا ہوئے جی میں صدقے جاواں میں پڑھتا جی بلا ہوئے
ایڈا سونا امام بارگاہ بنایا نے محمد دی دھی نو رومن کسے نہیں دیتا جتنے رومن واسطے آئیو اینا پاک محمد دی دھی دے رومن دا ایڈا سونا ہے تمام کی دے جیڑیاں دی آئی بابا تیرے بعد رول گئیاں میں صدقے جاواں دربار چو خالی ولی محمد دی دھی دعا مل گئی دعا منگو شالا کسے دی تھی اوکھی نہ ہوئے دی اوکھی ہوئے بابا پوچھتا روے بابے نو دکھ نہیں دس بزرگ بیٹھے ہو بھیرا پوچھ دے رہا بھیرا مانو دکھ نہیں دس جتنے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو جدہ اوکھی دی ماد کو لاندی صدقے ماد گلچ بائی باگیا دیئے اماں میں ڈاڈی اوکھیا میں صدقے ہوں گا محمد دی دربار چو خالی ولی میں آکھائے دربار چو خالی ولی جڑے عظمت بطول جان دے جڑا محمد دی آندی آئی نبیاں دا سلطان اٹھ کے استقبال کردہ بابے دی قبر تے آئیے وین کر گیا دیئے بابا میں خالی والائیاں آدھی آئی بابا ساڑھے 3 گھنٹے کھڑی رہیاں بابا میں نو حق نے لیندہ بابا میں سوال کر دی رہیاں آخری وین قبلہ دے حوالے منبر آدھیے بابا حق نے دیتا تکھ نہیں بزرگو ایک ہو ران جا جاوے منبر پہ چھوڑ دا خیرات مل گئی بابا حق نے دیتا میں کوئی دکھ نہیں بابا میں نو کھلوائی رکھے نے بابا میں کوئی دکھ نہیں بابا ایک دکھ کھا گیا بابا بھر دربار انگلی دا اشارہ کر کے آدھا ادارہ مسئلے تو بھول گئی حوالہ دا بابا میں تڑی سچی دیا صدات مامنین جناب دا سامنے محقق قدران استاد العلماء بہترین خطاب لاکہ دی بہت پیاری علمی شخصیت بہت عرصہ دراتوں قبلہ صاحب اس ضلع ڈکٹی انجام دے رہے نے مالک انہوں نے زبان میں جو تاثیر فرماوے انہوں نے سایہ قائم و دائم رکھے علماء حقہ بادشاہ مالک انہوں نے طویل زندگی عطا فرماوے بہت ہی پیاری شخصیت نے تے جنہیں بادشاہ دائے گھر بنایا مالک چودھری غلام باس اظہر باس مظہر باس اور انہوں نے وال چودھری بشیر صاحب دی مالک زندگی عطا فرماوے ایک اعلان سماعت فرما لو جشن امیر کائنات 10 جنوری بام کام ہریہ والا جشن پاک دن 12 بجے شروع ہوئے جدے ملک کے پاکستان میں نام علماء کرام بذاکم دام عطا فرمان دے 21 دسمبر امام بارگاہ بہت الحزن ہریہ والا 3 روزہ مجلس ہے
جدج محقق قدران جناب علامہ محمد علی حسن نجوی صاحب اور روزانہ 1 یا 2 دا کر خطاب فرمان کرنے پروگرام دن 2 بجے شروع ہوئی دا 5 روزہ مجلس دا مرکزی امام بارگاہ لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن خمسہ جڑا بعد نماز دے مغربین شروع ہوئے کرتا روزانہ دے 2 یا 3 ذاکرین علماء کرام خطاب فرمان دے تمام مومنین التماس صاحب 5 روزہ مجلس پاک کے شرکت ماکار ثواب انتظار کریں نہایت واجب الاحترام محقق کے دوران شہنشاہ خطابت علامہ اصغر علی یزدانی صاحب اپنے مخصوص انداز دے وچ ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے نمت فورم بعد سید الذاکرین جناب سید محمد علی مجاہد افلیہ افتہ فرمان دے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیداری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی درود پڑھیے گا بابا دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد چودھری بشیر صاحب اور ان کی اولاد سید مدد علی شاہ صاحب اور ان کی اولاد الہی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اپنے اپنے مرحومین اور ان دونوں خاندانوں کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنوان کلام کے طور پہ حدیث نبی معظم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حدیث آپ جانتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، نبی فرماتے ہیں سیدہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک آدھ حدیث تبرکاً عرض کر رہا ہوں، پھر ایک مطلب معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہم کائنات پہ حجت ہیں اور زہرا ہم پہ حجت ہے۔
اور امام زمانہ کا بی بی کی عظمت کے بارے میں جملہ ہے۔ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نبی کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرنے کا شوق ہے مجھے تھوڑا بہت۔ کائنات میں انسانیت کے لیے کئی ایک سوچیں فلاسفہ نے بیان کی ہے، فلسفیوں نے بیان کی ہیں کہ انسان سعادت مند کیسے بنتا ہے، انسان کی زندگی بہتر طریقے سے کیسے چلتی ہے۔ ایک تو نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جنسی خواہش کو رکھا ہے۔ اگر جنسی خواہش کی آزادی دے دی جائے تو بندہ خوش بخت زندگی گزارتا ہے۔ اس موضوع پہ میں نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، ویسے میں نے ایک نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک نقطہ نظر جو بڑا پاپولر نقطہ نظر ہے وہ مارکس کا ہے، جسے مارکسزم کہتے ہیں آج کل۔ وہ جو کارل مارکس ہے، گورا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر مال کی تقسیم صحیح طور پہ کر دی جائے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ مال کی تقسیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جھگڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دین، یہ مذہب، یہ پریشان حال لوگوں کا کام ہے، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، صرف مال کی تقسیم صحیح ہو جانی چاہیے۔ مال کی تقسیم اگر صحیح ہو جائے نا تو کوئی کسی کو مذہب دین کا خیال ہی نہ آئے۔ اور میں عرض کروں کہ اب تو سائنس کافی ترقی کر گئی، میں زیادہ اس حوالے سے نہیں عرض کرنا چاہ رہا۔ اب اس میں سے سوشلزم بھی نکل آیا، مارکسزم بھی ابتدا تھی، اور ہمارے ملک میں بھی سوشلزم کو ابتدا میں بڑی جو ہے وہ اہمیت دی گئی تھی۔ بھٹو صاحب کے دور میں سوشلزم منشور کا حصہ تھا۔ اس میں بھی بنیادی طور پہ یہی چیز تھی کہ مال کی تقسیم صحیح طور پہ ہونی چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ جہاں یہ شروع ہوا تھا، دو ملک خاص طور پہ ہیں، ایک چائنا، ایک روس۔ روس میں بھی کوئی مذہب نہیں، چائنا میں بھی کوئی مذہب نہیں، دہریے ہیں، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ جو تھوڑے بہت مذہبی ہیں وہ عیسائی ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں مال کی تقسیم اگر صحیح ہو جائے تو مذہب کی، خدا کی، دین کی، رسول کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ مال صحیح تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، میں پریشان نہ کروں آپ کو، بہت قریب سے میں بی بی کی عظمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی وہ دین مذہب کو نہیں مانتے، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ جو مال جس کا ہے اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، بہت نوازش آپ کی، بہت مہربانی آپ کی۔ یعنی مذہب دین کو نہیں مانتے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ مال کی تقسیم صحیح ہونی چاہیے، اور جس کا ہے
اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں فساد کی جڑ ہی یہ ہے کہ مال کسی اور کا ہو، کھا کوئی اور جائے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا، تو اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر جھگڑوں سے بچنا ہے تو جس کا مال ہے اسی کے پاس رہنے دیا جائے۔ مال کی تقسیم صحیح طور پہ ہونی چاہیے۔ آپ کی بڑی توجہ، بڑے سے نظام ہے اقتصادی، وہ مجھے نہیں عرض کرنا، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام نے بھی مال کی تقسیم بیان کی ہے۔ اسلام وہ کہتے ہیں سب کچھ اقتصادیات ہے، یعنی مال کی تقسیم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اقتصاد نہیں، اقتصاد بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے، میں آپ کو آگے نتیجے تک لے کے چلوں گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اقتصاد کی بڑی اہمیت ہے۔ تفصیلات ہیں اسلام کے اقتصادی نظام کی بھی، اور وہ ساری اس وقت مجھے عرض نہیں کر رہا، میں تو ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام بھی چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں اسلام ہو وہاں پہ کوئی بندہ غریب نہ ہو۔ وہاں پہ وہ جو غریب رہ گئے ہیں نا کسی وجہ سے، ان کی غربت کا بندوبست بھی کرنا حکومت اسلامی کا کام ہے۔ حکومت اسلامی اپنے معاشرے میں رہنے والے غریبوں کا خیال رکھے۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ طالب علم ہوں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، ورنہ اقتصادی اسلام کا نظام بڑا تفصیلی نظام ہے۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے بھی معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ امراء کا ہے، ایک غرباء کا ہے۔ بہت مہربانی، امراء کو کہا ہے کہ غرباء کو دو، اور غرباء کی غربت کو ختم کرنے کا اسلام نے ایک نظام وضع کیا ہے۔ جتنا اسلام بندے کی عظمت کا قائل ہے نا، اتنا کوئی اور مذہب، کوئی دین بندے کی عظمت کا قائل نہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش۔ لو، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، غریب کسے کہا جاتا ہے اسلام میں؟ اسلام میں غریب وہ بندہ ہے جس کے پاس سال گزارنے کا معقول بندوبست نہ ہو۔ سال گزارنا چاہتا ہے، کھاتا پیتا ہے بیچارہ، گزارا تو کرتا ہے، لیکن سال گزارنے کا معقول بندوبست اس کے پاس نہیں، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یعنی مستحق زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غریب ہے، اور غربت اس کا جو اس کو مال دینا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اصلاً اس کے پاس ہے کچھ نہیں، سال گزارنے کا معقول بندوبست نہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، ایسا بندہ مسکین کہلاتا ہے، ایسا بندہ مستحق زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ لو، میں بڑے حوصلے سے ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے دو ایک جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش۔ اچھا، اگر کوئی بندہ امیر تھا، غریب ہو گیا ہے، دیکھو انسان کی کتنی قدر کی ہے اسلام نے۔ پہلے امیر تھا، اب غریب ہو گیا ہے، اب اس کے پاس سال گزارنے کا صحیح بندوبست نہیں ہے۔ جب امیر تھا تو اس کے پاس نوکر بھی تھے، اب غریب ہو گیا ہے، کھانے سے تنگ آ گیا ہے،
اسلام کہتا ہے اسلامی حکومت ہو تو اس کے کھانے کا بندوبست بھی کیا جائے، اس کے نوکر کا بندوبست بھی کیا جائے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی جو صاحب عزت تھا امیر ہو کے، اسے غریب ہو کے بھی صاحب عزت رہنا چاہیے۔ اس کی عادتیں ایسی بن گئی ہیں۔ اب وہ غریب ہو گیا ہے، حکومت اسلامی اگر ہے تو وہ اس کے نوکر کا بھی بندوبست کرے اور اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے۔ چلو خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، غریب ہو گیا ہے، سال کا بندوبست نہیں، اب اسے مال دینا ہے۔ یہ جو غریب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا وہ سید ہیں یا وہ غیر سید ہیں۔ نہیں، میں لفظیں بدل لیتا ہوں، یا وہ غیر سید ہیں یا ایسے ہیں جن کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو وہ غیر سید ہیں یا ان کی نسبت سیدہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو غیر سید امیر ہیں ان کی زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی جو زہرا کی اولاد ہو۔ نہیں، آپ توجہ فرمائیں گے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی انہیں زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ غیر سید کی زکوٰۃ کسی سید کو دینا حرام ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ہر جملے کا خود ذمہ دار ہوں۔ شریعت اسلامیہ یہ ہے کہ اگر یہ سید ہے یعنی اس کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے تو اس کو غیر سید کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیا اب سید غریب ہی رہے؟ کہا نہیں، اس کو خمس دو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو خمس دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے وہ ان جیسے نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جن کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے ان کو ان کے ساتھ نہ ملاؤ جو غیر سید ہیں۔ تو جب استحقاق مال کے حوالے سے یہ مختلف ہیں، جن کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے وہ اور ہیں، اور جن کی نسبت زہرا کے ساتھ اولاد زہرا نہیں ہیں، ان کی نسبت ان کا مالی حوالے سے اسلام نے طریقہ کار ہی مختلف رکھا ہے۔ وہ خمس لیں گے، یہ غریب ہیں تو زکوٰۃ لیں گے۔ ہر سید خمس کا حقدار نہیں ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، میں نے نتیجہ نکالنا ہے۔ ہر سید خمس کا زکوٰۃ، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ سید عام طور پہ کہتے ہیں جناب ہمارا حق کیوں نہیں دیتے، ہمیں حق دو۔ ہر سید مستحق خمس نہیں، جس کے پاس سال گزارنے کا طریقہ ذریعہ نہ ہو ایسے سید کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ صرف سید ہونا مستحق خمس کی دلیل نہیں، بلکہ مستحق ہونا، سید ہو اور مستحق ہو۔ اور مستحق کون ہے؟ جس کے پاس سال گزارنے کے معقول بندوبست نہ ہو اسے ہی خمس دیا جا سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ، آپ کی مہربانی۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں خمس روک کے ہماری دعاؤں سے محروم نہ ہو جانا۔ معصوم کا، مولا امام جعفر صادق کا فرمان ہے، جو بندہ خمس روک لیتا ہے ہم اس کے بارے میں دعا روک لیتے ہیں، اس کو وہ ہماری دعا کا مستحق قرار ہی نہیں پاتا۔ کون سا ایسا بندہ بدبخت ہوگا کہ جو یہ نہ چاہے کہ معصومین میرے لیے دعا گو ہوں؟
ہم میں سے تو ہر بندہ چاہے گا نا کہ معصومین ہمارے، اور جن کے معصوم دعا گو ہوں وہ کبھی پریشان ہی نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ معصومین ہمارے لیے دعا گو ہوں تو خمس ادا کرنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو بڑھائیں، کم مال ہے، زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو خمس دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی لمبی کریں تو خمس دیا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری زندگیاں آگے لمبی ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ۔ معصوم کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرماتے ہیں جو وجوہات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اس کی زندگی بھی لمبی ہو جاتی ہے، اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں ہماری دعا اس کو شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خمس دینا چاہیے۔ وہ جو پرانے غاصب تھے صرف ان پہ لعنت کر کے اکتفا نہیں کر لینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان پہ لعنت کرتے رہیں جو پہلے غاصب تھے، آج بھی جو حق زہرا نہیں دیتا وہ بھی اس بات کا مستحق ہے۔ پتہ نہیں سوچے، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ حق زہرا جو ہے آج بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ جو مالدار ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ میں عام طور پہ اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو صاحب مال ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مالدار ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے لوگوں کو، میں بھی بندوں کو جانتا ہوں، بینکوں میں پیسے کافی پڑے ہوئے ہیں، نہ اپنی ذات پہ صرف کرتے ہیں نہ کسی کو دیتے۔ معصوم فرماتے ہیں ایسے بندے زندگی غریبوں کی طرح گزارتے ہیں، حساب امیروں کی طرح دیں گے۔ مال تو اس کے پاس ہے نا، مال تو اس کے پاس ہے نا، تو وہ مال کا حساب تو دینا پڑے گا نا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی غریبوں کی طرح، مال ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہ اچھی سواری رکھتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا پیتے ہیں، مال ہے، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں۔ وہ بندہ جو خود بھی نہ کھائے دوسرے کو بھی نہ کھلائے، علماء فرماتے ہیں اسے لئیم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لئیم۔ لفظ بدل نہ لوں، اگر آپ کے مزاج مقدس پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسے بندے کو کمینہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کمینہ کون ہے؟ مال اس کے پاس ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ ایسے بندے کو کمینہ کہا جاتا ہے، ایسے بندے کو لئیم کہا جاتا ہے۔ ایک اور قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ خود تو کھاتا ہے کسی کو نہیں کھلاتا۔ اپنا اچھا لباس ہے اس کا، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اچھی کوٹھی ہے اس کے پاس، اپنی سہولیات تو ہیں لیکن کسی کو نہیں دیتا۔ ایسے بندے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں۔ ایسے بندے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ کون؟ جو خود اپنی سہولیات، اپنے مال سے خود تو فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا۔ جب یہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا تو دوسرے اس کی عزت کیوں کریں؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ دوسرے اس کی عزت، اس کی کوٹھی کو دیکھ کے اس کی عزت کریں، اس کی کار کو دیکھ کے اس کی عزت کریں، اس کے اچھے کپڑے دیکھ کے اس کی عزت کریں۔ کیوں؟ جب یہ دوسروں پہ صرف ہی نہیں کرتا، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرے کہ لوگ میری عزت کریں؟ کیوں کریں بھائی تیری عزت؟ عزت تب کریں گے اگر یہ دوسروں کی مدد کرے تو۔ نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں۔
मासूम इरशाद फरमाते हैं, गरीबों का ख्याल रखा करो, सिलाए रहमी किया करो। बिस्मिल्लाह, सिलाए रहमी किया करो। सिलाए रहमी का क्या मतलब? अपने जो करीबी हैं उनकी मदद किया करो। करीबियों में ऐसे होंगे ना जो गरीब हैं, उनके साथ सिलाए रहमी करो। क्या मतलब? यानी बगैर लालच के उनकी मदद किया करो। इसलिए मदद ना किया करो कि वो मेरी इज्जत करेंगे, वो मेरी खुशामद करेंगे, इसलिए नहीं, उनकी मदद किया करो अल्लाह की खातिर। और फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो मेरे लिए दुआ करें। जब गरीब की मदद की जाती है तो उसका दिल दुआ करता है। मासूम फरमाते हैं, जब उसका दिल दुआ करता है तुम्हारी उम्र भी बढ़ती है, तुम्हारा रिज्क भी बढ़ता है। अपने आजिज़ों की मदद किया करो, सिले रहमी किया करो, गरीबों के साथ नेकी किया करो। ऐसे बंदे को बखील कहते हैं जो खुद तो खाता है, दूसरों को नहीं खिलाता। लो, आपकी पूरी तवज्जो, आपने गौर फरमा लिया। मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, उसे सखी कहते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी। जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, उसको सखी कहते हैं। आपकी तवज्जो, मौला कायनात बैठे हुए थे, सखियों का जिक्र होने लगा। किसी बंदे ने कहा, मौला हातम ताई बड़ा सखी था। जब मौला की खिदमत में कहा ना हातम ताई बड़ा सखी था, मौला ने पूछा उसकी सखावत की दलील क्या थी? उस बंदे ने कहा, उसने अपने घर के 40 दरवाजे बनाए थे। अगर कोई मुस्तहिक उसके दरवाजे पे मांगता मांगता 40 दरवाजे फिर के जाता था तो मुस्तहिक गनी बन जाता था। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। मौला के सामने जब किसी ने कहा ना वो इतना बड़ा सखी था कि जो 40 दरवाजे उसके मांग के जाता था वो गनी बन जाता था, मौला मुस्कुरा के कहते हैं, गनी करने के लिए 40 दरवाजे फिर आता था। पता नहीं आपकी तवज्जो है? गनी करने, गनी करने के लिए 40 दरवाजे फिर आता था। एक बंदा यहाँ पे वकील हुआ करते थे पुराने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, रियाज मुफ्ती शाह ज़ाहिरन उनका नाम था। मुफ्ती साहब बड़े मारूफ थे, वकील थे, फौत हो गए, खुदा मग़फ़िरत करे। वो हमारे साथ ना उमूमी प्रोग्रामों में आया करते थे। उन्होंने एक मरतबा हमारे प्रोग्राम जो मुश्तरका प्रोग्राम होते हैं, मैं भी था वो भी थे, तो उन्होंने कहा, मैं तो एक ऐसे सखी को जानता हूँ जिससे रोटी का सवाल किया गया। पता नहीं आपकी तवज्जो है? जिससे रोटी का सवाल किया गया। ग़ुलाम को कहा, रोटी इसे दो। ग़ुलाम देख के कहता, सरकार रोटी ऊँट पे है। कहा, ऊँट दे दो। कहा, ऊँट कतार में है। बड़ी तवज्जो आपकी, ऊँट कतार में है। मौला देख के कहते हैं, कतार दे दो। जब कहा ना कतार दे दो, कंबर ने जल्दी से मुहार छोड़ दी। अगर मैं कहूँ कि मुहार जो है वो ग़ुलाम के हाथ में है, कहीं अली ये भी ना कह दे ग़ुलाम समेत दे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी। सखी कौन होता है? जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, उसे सखी कहा। आपके ज़हन में है ना, पहला लईम, फिर बखील, फिर सखी। 3 किस्में मैंने बयान की। आखिरी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आखिरी कौन सा बंदा है? बंदों की तकसीम उलमा ने जो की, उसे करीम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? करीम। और करीम कौन होता है? उलमा फरमाते हैं, करीम वो बंदा होता है जो खुद ना खाए और दूसरों को खिला दे।
نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو کھلاتا ہے اسے کریم کہتے ہیں. پتہ نہیں کسی کے پاس کوئی مثال ہو، لیکن میرے علم کے مطابق میں نے توجہ کرنے کی کوشش کی تو سوائے زہرا کے گھرانے کے، پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، سوائے زہرا کے گھرانے کے مجھے کوئی کریم نظر نہیں آیا. 3 دن تک خود نہیں کھایا، مسکینوں یتیموں اسیر کو کھلاتے رہے. بہت مہربانی آپ کی. مسکینوں یتیموں اسیر کو کھلاتے رہے. سورہ دہر ان کی فضیلت، ان کی عظمت پہ پوری سورہ دہر جو ہے وہ موجود ہے. خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے. اور یہ واقعات تو آپ کے سنے ہوتے ہیں، ان مجلسوں کے فیض سے واقعات آپ تک پہنچے. 3 دن روزوں کی نظر تھی. روزہ افطار کرنے کا وقت آیا، باہر سے مسکین نے آواز دی، انا مسکین من مدینہ، میں مدینہ کے مسکینوں میں سے مسکین ہوں، روٹی دو. علی نے روٹی اٹھائی اسے دے دی. جناب سیدہ نے روٹی اٹھائی اسے دے دی. حسن نے روٹی دے دی. حسین نے روٹی دے دی. جب انہوں نے سب نے روٹی دے دی نا تو ان کی کنیز تھی فضہ. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ سے، اس نے بھی روٹی دے دی اور 3 دن روٹی دیتے رہے. تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں وضاحت میں نہیں جاتا. آخری دن اسیر آیا. اسیر ان زمانوں میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، قیدی مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ قیدی کافر جو آتے تھے وہ قیدی ہو جاتے تھے، اور جیلیں بھی نہیں ہوتی تھی. جب کوئی قیدی ہو جاتا تھا کسی صحابی کے ذمہ لگا دیا جاتا تھا کہ اس کی حفاظت بھی تم نے رکھنا ہے، اس کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے. اگر وہ امیر ہوتا تھا تو اسے اپنے ہی گھر میں کھلاتا تھا. اگر کوئی غریب صحابی نبی نے ذمہ لگا دیا تو وہ حفاظت تو رکھتا تھا، کرتا تھا، کھانے کے وقت کہتا تھا خود جا کے کسی دروازے سے مانگ لو اور کھا لو. ایسا اسیر آیا، اہل بیت نے اسے بھی دے دیا. مسلمان نہیں تھا، تھا کافر. دیا اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ گھرانہ صرف مسلمانوں کا محسن نہیں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. یہ مسلمانوں کا محسن نہیں بلکہ انسانیت کا محسن ہے. لو ایک جملہ اور سنیے گا زہرا کے گھرانے کے حوالے سے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کتنے دن روٹیاں دی انہوں نے؟ 3 دن. میں بھی یہی کہا کرتا ہوں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے لفظیں بدل لوں. انہوں نے 3 دن روٹیاں نہیں دیں. انہوں نے 3 دن روٹیاں نہیں دیں. جب تک مسکین آتا رہا یہ روٹیاں دیتے رہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. جب تک مسکین آتا رہا یہ روٹیاں دیتے رہے. انہوں نے روٹیاں دینا بند نہیں کیا، مسکین نے آنا بند کر دیا تھا. مسکین نے آنا بند کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے دینے والوں نے امتحان کے دینے میں بس نہیں کی، امتحان کے لینے والے نے امتحان کے لینے میں بس کی. بہت مہربانی، بہت نوازش آپ کی. لو ایک جملہ اور سنیے گا. قرآن حکیم ہے، سورہ دہر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ یہ جزا چاہتے تھے نہ شکریہ چاہتے تھے. مسکین کو روٹی دی، یتیم کو روٹی دی، اسیر کو روٹی دی. لا نریدو لفظ کا ترجمہ عزیزان بیٹھے ہیں. لا نریدو، ہم نہیں چاہتے تم سے، نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے. اچھا مسکین آدمی کو بندہ دے اور دیتے ہوئے کہے لے بھائی لے لے، تم سے نہ جزا چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ دینے والے کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا، اسے جتلا تو دیا نا. نہیں آپ توجہ فرمائیں گے. میں طالب علم ہوں، اسی طرح کی باتیں آپ کی خدمت عالیہ. میرے مولا معصوم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، سرکار مستحق مجھے دو. اس نے بندوں میں کہہ دیا، معصوم چپ رہے.
وہ بیٹھا رہا، ایک ایک کر کے بندے جانے لگے، کوئی ایک آدھ قریبی بندہ رہ گیا۔ مولا اٹھے، اندر گئے، اشرفیوں کی ایک تھیلی لی، تھیلی لے کے معصوم اندر کھڑے ہو گئے، ہاتھ دروازے سے باہر کیا، بڑی نوازش، ہاتھ دروازے سے باہر کیا، کہا لے لو۔ وہ لے کے چلا گیا۔ جو مخصوص بندہ اپنے گھر کا تھا اس نے کہا مولا دینا تھا تو باہر نکل کے دے دیتے، یہ اندر ہاتھ باہر کر کے کیوں دیا؟ کہا جب دیا جاتا ہے نا، جو لے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک شرم کے آثار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، وہ اندر ایک کمی ضرور محسوس کرتا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی شرمندگی بھی نہ دیکھوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گھرانہ تو سامنے والے کی شرمندگی بھی نہیں دیکھتا۔ یہ کیسے ہوا کہ اللہ کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ علامہ علی نقی کا جملہ ہے، کہا نہ جزا چاہتے تھے نہ شکریہ چاہتے تھے۔ اور وہ کوئی تینوں ایک دن آئے تھے کہ انہوں نے کہا ہو ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں؟ نہیں، جب یہ دے رہے تھے نا تو ان کی نیت میں تھا کہ ہم نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ آپ کو زہرا کے گھرانے کی عظمت کا پتہ نہیں چلا نا؟ آپ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی نیت کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جن کی نیت کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کی نیت میں تھا، اللہ نے اس نیت کو قرآن بنا دیا۔ چلو اب سورہ دہر آج ضرور پڑھیے گا، میری گزارش ہے۔ قرآن حکیم نے ان کو ابرار کہا ہے، سورہ دہر میں ابرار کا لفظ استعمال کیا ہے خاندان طہارت کے لیے، اور پھر ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ دہر میں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے نا، گاؤں تکیے لگے ہوں گے، خدمت گزار آگے موجود ہوں گے، اور بہترین بلوری کاسے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ بڑی عظمت بیان کی ہے قرآن نے کہ یہ ہوگا جنت میں، حتی یفجرونہ تفجیرا، اگر یہ چاہیں گے نا چشمہ پیدا کریں، یہ ارادہ کریں گے چشمہ جاری ہو جائے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یفجرونہ تفجیرا قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ دیکھ کے کہتا ہے اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء، سورہ دہر، اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء، یہ تمہاری جزا ہے۔ اچھا میرے عزیز، میرے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ پڑھاتا ہوں اپنے عزیزوں کو، آپ بھی غور فرمائیے گا۔ عربی زبان میں اگر اس میں نکرہ ہو اور اس میں نکرہ پہ تنوین آ جائے، ماؤن پانی، تو اس کا پانی ترجمہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر دقت کی جائے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا پانی۔ بڑی توجہ آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ ماؤن کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا پانی، یعنی حرف تنکیر کا مطلب تھوڑا سا یا کچھ ہوتا ہے، کچھ یا تھوڑا سا۔ ماؤن تھوڑا سا پانی یا کچھ پانی۔ آپ نے توجہ فرما لی؟ نحو صرف نہیں مجھے پڑھانا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اللہ نے کیا کہا، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء۔ پیر صاحب آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وقت اب بہت کم ہے۔ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء، پھر غور فرمائیے گا، اگر جزا کے اوپر جو تنوین ہے میں اس کا ترجمہ کروں تو بنتا ہے اے آل محمد یہ تمہارے کیے کی ساری جزا نہیں۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تمہارے کیے کی ساری جزا نہیں، یہ تھوڑی سی جزا ہے، یہ تھوڑی سی جزا ہے۔ اللہ تو عادل ہے، ان کو پوری جزا کیوں نہیں دیتا؟ کہا کام ہی ایسا ہے، پوری جزا ہو ہی نہیں سکتی۔
نہیں میں توجہ چاہتا ہوں، یہ ساری جزا تو نہیں، لیکن میں اللہ ہوں، ان ھذا کان لکم جزا، یہ تمہاری تھوڑی سی جزا ہے۔ اور بات کو مکمل کرنے کے لیے لمبا کروں گا تو وقت بہت چاہیے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے انبیاء میں سے جو سب سے بڑے نبی دیکھے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم ہے، خلیل خدا ہے، اللہ کے دوست ہیں، خلیل خدا ہے، امتحان بھی بڑے دیے ہیں، بیٹے کو ذبح بھی کیا ہے، خود آگ میں بھی گئے ہیں، ہر امتحان دینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اتنے بڑے بڑے امتحان دیے نا، تو اللہ نے جو سند قرآن میں عطا کی، انہو کانا عبدن شکورا، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، ابراہیم میرا شکر گزار بندہ تھا، ابراہیم میرا شکر گزار بندہ تھا۔ لو میں آپ کا اپنا ہوں، باہر سے آئے کوئی تو اس کا اپنا انداز ہے، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا نا، شاید پورے دن میں کوئی اور بیان نہ کرے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ انبیاء آخری درجے پہ پہنچ جائیں تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، ان کی سند یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل محمد بتاؤں کون ہے؟ آل محمد وہ ہے کہ اللہ دیکھ کے کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزا، یہ تمہارے کیے کی ساری جزا نہیں، یہ تو تھوڑی سی جزا ہے، وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، باقی پوری جزا تو نہیں، لیکن میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ انبیاء عظمت کی انتہا پہ پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ گھرانہ واحد ہے جس کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ میرے استاد گرامی قدر اس جملے کو کچھ اس انداز سے کہا کرتے تھے کہ اللہ دیکھ کے کہتا آل محمد تمہاری جزا پوری تو نہیں، لیکن میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ نے جو شکریہ ادا کیا ہے، اس گھرانے کا، زہرا کے گھرانے کا شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ ان کے عمل سے دین قیامت تک بچ گیا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آ رہی کیا جملہ عرض کروں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وصال نبی کے بعد میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا، اور میرا گھر اسی گلی کی ابتدا میں تھا جس کی انتہا پہ زہرا کا گھر تھا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں صحن خانہ میں تھا کہ گلی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وصال نبی کے بعد کوئی جنگ تو ہے نہیں، پتہ نہیں لشکر کہاں پہ جا رہا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا، میں نے کیا دیکھا، کوئی 300 بندہ ہے جو در زہرا پہ تعزیت کے لیے جا رہا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ، میں آپ کا خادم ہوں۔ جنگ بدر میں نبی کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی، آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں نبی کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی۔ پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں، جتنے سپاہی
जंग बदर में नबी के साथी थे ना, तकरीबन इतने बंदे दरे ज़हरा पे ताज़ियत के लिए गए, और ये ताज़ियत पे जाने वाले खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथों में लकड़ियाँ भी थीं, आग भी थी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सिवाय ख़ानदान तहारत के मसाइब के दुख के कोई और दुख ना दिखाए। ये 300 बंदा दरे ज़हरा पे गया, दस्तक दी। अल्लाह अकबर। अल-हुजूम अला बैत फ़ातिमा मेरे पास मौजूद है, उस किताब में लिखा है जब दस्तक दी ना, ये जुमला मेरा है, सैयदा ज़हरा शायद इस ख़याल से खुद दरवाज़े पे आई, मेरा तो हया करेंगे ना। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न थे। सैयदा दरवाजे पे आई, आके पूछा क्या बात है, कहा अली को बाहर भेजो। सैयदा फरमाती हैं अली बाहर नहीं निकलेंगे। पता नहीं कैसे लोग थे, कहते अगर अली बाहर ना निकले हम घर जला देंगे। अज़ादारो अल-हुजूम वाला कहता है सैयदा फरमाती हैं तुम्हें पता नहीं इस घर में ज़हरा रहती है, तुम भूल गए हो इस घर में ज़हरा रहती हैं। आने वाले देख के कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस घर में कौन रहता है। ये जुमला इस साल मैंने पढ़ना शुरू किया है, रिवायत के लफ्ज़ मैंने ख़ुद पढ़े हैं। ये जुमला कहना था, बीबी देख के कहती है मेरे हसनैन भी मार दोगे, तुम्हें इतना हया नहीं है, मेरे हसनैन जो हैं उनको भी। अज़ादारो ये बातें हो रही थी कि इन्होंने दरवाज़े को आग लगा दी, दरवाज़ा जलने लगा। जब काफ़ी दरवाज़ा जल गया ना, आने वालों में से एक ने अपने पाँव से गुस्ताखी करके दरवाज़ा गिरा दिया। अज़ादारो दरवाज़ा गिरा ना जब, तो जलता हुआ दरवाज़ा था, पीछे दीवार थी, दरमियान में ज़हरा थी। अज़ादारो जब जलता हुआ दरवाज़ा गिराना, मखदूमा देख के कहती हैं फ़िज़ा मेरी खबर लो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारो फ़िज़ा आई, आके मखदूमा को संभाला, मखदूमा को संभाल रही थी ना, लोग उबूर करके दरवाज़ा अंदर चले गए। एक जुमला मुझे और अर्ज़ करना है आपका, मैं कहता हूँ मौला अली मौला हुसैन से भी ज़्यादा मज़लूम है। अल्लाह अकबर। मौला अली मौला हुसैन से भी ज़्यादा मज़लूम है। और ज़ादारो सैयदो गैर सैयदो, उसकी वजह क्या है? जब सरकार मौला हुसैन ज़ीन से ज़मीन पे आए हैं ना, बड़ी देर तक पता नहीं चल रहा था हुसैन इस दुनिया में है या अल्लाह से मुलाकात कर चुके हैं। शिमर बेगैरत कहता है मुझे पता है, पता चलेगा कि हुसैन ज़िंदा है या नहीं। कहा कैसे? कहा घोड़े वालों को कहो कि खैमे लूट ले। अगर हुसैन ज़िंदा हुआ खुद बताएगा मैं ज़िंदा हूँ। अज़ादारो जब कहा ना घोड़े वालों को कि जाओ खैमे लूट लो, कोहनियों के बाल उठ के हुसैन कहते हो बेगैर तो मेरे घर में अभी ना दाखिल हो, इसलिए कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। वो रुक गए। इसका मतलब ये है कि हुसैन की ज़िंदगी में हुसैन का दरवाज़ा करास नहीं हुआ, लेकिन अली की मौजूदगी में। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। अली की मौजूदगी में लोग ज़हरा का दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर चले गए, उबूर करके अंदर चले गए। हज़रत अली को लिया, अली को लेके बाहर जाना चाहते थे। आप गैरतमंद लोग हैं, मैं बड़ी माजरत से ये जुमला पढ़ रहा हूँ। सैयदो गैर सैयदो, बीबी की हालत क्या है? मोहसिन शहीद हो गए हैं, फ़िज़ा संभाल रही है। ऐसे आलम में ज़हरा की नज़र पड़ी कि ये तो अली को जान लेके जा रहे हैं। पता नहीं कैसे चलते चलते ज़हरा पहुँची है अली के पास और अली के कदमों को पकड़ लिया है। अली मैं नहीं जाने दूँगी
گی جب تک میں زندہ ہوں علی نہیں جا سکتے عزادارو لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑتا کسی بے غیرت نے چہرے پہ ایسا تماچا مارا کہ زہرا کے کانوں کے زیور زمین پہ آ گئے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین بس یا بہت ہی